بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ دوستوں کو جنوب مشرقی یورپ کے ایک مسلم اکثریت کے حامل ملک البانیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ایک دوست مزمل رمضان کے کہنے پر ترتیب دی جا رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ والے گھنٹے کی آپشن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، البانیہ، جس کا مکمل نام جمہوریہ البانیہ ہے، اس کے شمال مغرب میں مونٹی نیگرو، مشرق میں مقدونیہ، شمال مشرق میں کوسوو، جنوب میں یونان اور اس کے مغرب میں بحر ایڈریاٹک، جنوب مغرب میں بحر الجونی واقع ہے۔ البانیہ، جس کا کل رقبہ 28,748 مربع کلومیٹر ہے، اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 141ویں نمبر پر آتا ہے۔ 12 مختلف صوبوں پر مشتمل اس ملک کی 2007 میں لگائے جانے والے ایک اندازے کے مطابق اس کی آبادی 31,90,000 مانی جاتی ہے۔ یہ صرف اندازہ ہے کیونکہ البانیہ میں 1930 کے بعد سے مردم شماری نہیں ہونے دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح 1924 سے اب تک لبنان میں نہیں ہونے دی جا رہی۔ ایک اندازے کے مطابق البانیہ میں 80% کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے اور مسلمانوں میں زیادہ تر سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے وقت سب سے زیادہ مخالفت البانیہ کے لوگوں کی طرف سے تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں یہ وہی خطہ ثابت ہوا جس نے اسلام کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا اور آج بوسنیا کی طرح یورپ کا سب سے زیادہ مسلم اکثریت کا ملک بھی ہے۔ دوستو، البانی زبان کے حامل اس ملک نے 1912 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن بعد ازاں اطالیہ، یونان اور جرمنی نے یکے بعد دیگرے البانیہ پر قبضہ کیا، مگر سبھی مختصر عرصے کے دوران البانیہ سے شکست فاش ہوئے۔ تیرانہ البانیہ کا دارالحکومت ہے۔ 3,75,000 افراد کا حامل یہ شہر آبادی کے لحاظ سے البانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ترکی کی طرح البانی بھی ابھی تک یورپی اتحاد کا رکن بننے کا امیدوار ہیں۔ البانیہ میں اتنے البانوی نہیں رہتے جتنے البانوی ترکی، یونان، مقدونیہ، جرمنی، اٹلی اور امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، البانیہ میں میٹرک تک تعلیم بالکل مفت ہے۔ اس کا مکمل خرچہ البانیہ حکومت اٹھاتی ہے۔ جس طرح دنیا بھر میں یہ ملک البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن البانیہ میں اس کے برعکس شرقیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو مزید حیرانی ہوگی کہ البانیہ میں تیز رفتار کشتیوں کے چلائے جانے پر اب پابندی عائد ہے۔ البانوی حکومت کی طرف سے پابندی لگائے جانے کی وجہ سے اٹلی اور یونان سے منشیات اور دیگر اشیاء کا البانیہ میں کشتیوں کے ذریعے داخلہ ہے۔ دوستو، البانیہ کی ٹریفک پولیس رشوت خور پولیس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جو کہ آپ کو مختلف سڑکوں پر بنا مطلب کے چلان کرتی نظر آئے گی۔ بالی ووڈ کی فلموں میں مدر ٹریسیا کا نام یا مدر ٹریسیا فاؤنڈیشن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ انڈیا کے شہر کولکتہ میں 1979 میں غریبوں کی مدد کرنے کی مناسبت سے ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا، اور یہی ایک نوبل پرائز البانیہ کے حصے میں اب تک آیا ہے کیونکہ مدر ٹریسیا کا تعلق البانیہ سے تھا۔ دوستو، ویٹ لفٹنگ، شوٹنگ اور ریسلنگ البانیہ میں سب سے زیادہ شوق سے کھیلے جانے والے کھیل ہیں، لیکن ابھی تک اولمپکس کا کوئی بھی میڈل حاصل کرنے میں یہ قوم ناکام رہی ہے۔ البانیہ کو آپ لوگ پہاڑوں کی سرزمین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ البانیہ کا 70% رقبہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ البانیہ میں 3,000 سے زائد درختوں کے اقسام موجود ہیں۔ 1995 میں پاس ہونے والے ایک قانون کے مطابق سڑکوں پر لگائی جانے والی لائٹس کا ٹیکس تمام شہریوں پر عائد کر دیا گیا، جس کی سبب سے مخالفت شکودرا کے رہائشیوں نے کی، کیونکہ شکودرا میں کوئی بھی اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے باوجود وہاں کے رہائشیوں پر یہ ٹیکس زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ دوستو، البانیہ کا شمار یورپ کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ البانیہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے زر مبادلہ، زراعت، تیل، لکڑی سے بنے سامان، سیمنٹ اور سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ البانیہ کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کروا دوں کہ البانیہ میں آپ کو انجان ڈرائیورز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ البانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈرائیونگ کی مہارت نہیں۔ دوستو، وقت کے لحاظ سے البانیہ پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر ہم البانیہ کی کرنسی کی بات کریں تو وہ بھی یورپی ملک ہونے کے باوجود کمزور ہے۔
لیکن پاکستان سے اس کی معیشت بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک پاکستانی روپے کے بدلے البانی لیک 0.33 آئے جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس 1000 پاکستانی روپے ہے تو وہ البانیہ میں جا کر تقریباً 329 البانوی لیک رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی البانیہ کی تاریخ اور معلومات پر مبنی دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت سے دوست ناراض بھی ہوئے ہوں گے کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، ایک ہی ویڈیو میں ایک ملک کی مکمل تاریخ، سیر و سیاحت اور بہت ساری معلومات کا شیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ البانیہ کے بارے میں مزید جاننے یا کسی اور شہر یا ملک پر ویڈیو بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ہی کسی ایسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔